اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو لے گیا۔ اور مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ، وہ مسجد اقصیٰ ہے جن کی ارد گرد برکتیں رکھی گئی ہیں، اور وہ ارد گرد برکتیں رکھنے کے اکثر انبیاء کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی قبر جو ہوتی ہے وہ برکت والا ہوا کرتی ہے۔ قرآن مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات اپنے بندے کو، جب بات بندے کی آتی ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی، کیونکہ آج کچھ معراج کے منکرین دنیا میں پیدا ہوئے کہ سرکار کو معراج جو تھی وہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی۔ اب روحانی معراج بھی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں۔ روحانی معراج ایک ہوتا ہے جسمانی معراج کہ اپنے جسم کے ساتھ جانا، ایک ہوتا ہے روح کے ساتھ جانا۔ یہ تو ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کسی کو اگر کوئی کہے رات میں سو جائے اور سونے کے بعد کہے کہ میں رات میں یہاں سے امریکہ گیا، امریکہ سے جاپان گیا، سعودیہ گیا، یہاں گیا وہاں گیا، اور صبح کو جب اٹھا تو اپنے بستر پر موجود تھا، کوئی اعتراض نہیں، آدمی خواب میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کہنے والا یہ کہے کہ میں رات میں گیا تو میں بستر پہ موجود بھی نہیں تھا، میں رات میں امریکہ بھی دیکھ کر آیا، جاپان بھی دیکھ کر آیا، سب جگہ پوری دنیا کا نظارہ کر کے آیا، تو کہے گا سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہی بول رہا ہے۔ لیکن میرے سرکار تاریخ کے اوراق میں ہے کہ سرکار کو معراج 35 36 یا 37 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ جسم کے ساتھ ہوئی اور باقی روح کے ساتھ ہوئی، یعنی خواب میں ہوئی۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ایک حدیث پاک کو دلیل بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ معراج کے منکر ہے، یعنی معراج حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ بہت منکرین ہیں دنیا میں پیدا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو معراج ہوئی، سرکار کو معراج، جملہ سنیے، سرکار کو معراج ہوئی تو جب آپ کی عمر 40 یا 41 سال کی عمر تھی، آپ کہاں سے؟ مکہ شریف میں موجود تھی۔ قرآن پاک میں ذکر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد حرام خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے جو ارد گرد ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا۔ سرکار کی عمر 40 سے 41 سال تھی، اور جب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تو نکاح مدینے میں ہوا، سرکار مدینہ پہنچے تب نکاح ہوا، اور سرکار کب مدینہ پہنچے؟ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہوئی، 53 سال کی عمر ہوئی، یعنی یا تو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہ ہوئی تھی، یا اگر پیدا ہوئی تھی تو اس وقت نکاح بھی نہ ہوا تھا۔ تو پھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کو دلیل بنانا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جب سرکار کو معراج ہوئی تو سرکار کا جسم میرے بستر پہ موجود تھا، پتہ یہ چلا کہ سرکار کو اس وقت اگر معراج ہوئی تو روحانی معراج تھی، اور سرکار جب 40 یا 41 سال کی مدت میں گئے تھے تو جسمانی معراج تھی، جسمانی معراج تھی۔ یہ سرکار کی معراج ہے۔ اب معراج کی 3 قسمیں، معراج کی 3 قسمیں، ایک معراج بشری، ایک معراج بشری ہے، ایک معراج ملکی اور ایک معراج حقیقی۔ معراج بشری، علماء کرام فرماتے معراج بشری کہتے ہیں
قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک جو یہ معراج ہے یا معراج بشری کہتے ہیں، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی بھی بشر جا سکتا ہے. 1 مہینے میں جائے، 15 دن میں جائے، سال بھر میں جائے، جیسے جائے کوئی بھی جا سکتا. تو یہ معراج بشری ہوتا ہے. ایک معراج ملکی، اور وہ کیا ہے؟ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک پہنچنا. سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جبرائیل کی حد ہے. وہاں سے آگے جبرائیل نے فرمایا، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر یکسر ہوئے برتن پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلی کی روشنی سے میرے پر جل جائے. اب یہاں سے آگے جانے کی تاب نہیں ہے. تو یہ معراج ملکی ہے، یعنی یہاں سے وہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں. ایک ہے معراج حقیقی، جہاں میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا گیا ہی نہیں، جہاں میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا گیا نہیں ہے. اور کتنا گیا کہ اللہ پر فرماتے ہیں کہ نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ آسمان کی سب نیچے موجود تھے. یعنی قدم مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ زمین نیچے تھی، قدم مصطفیٰ اوپر تھا. اللہ بڑا پہلے آسمان پہ گیا، آسمان نیچے تھا، قدم مصطفیٰ اوپر تھا. دوسرے آسمان پہ گیا، آسمان نیچے تھا، قدم مصطفیٰ اوپر تھا. 7ویں آسمان تک گیا، آسمان نیچے تھا، قدم مصطفیٰ اوپر تھا. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، آسمان سے سدرۃ المنتہا نیچے تھا، قدم مصطفیٰ اوپر تھا. لامکان پہ گئے، لامکان نیچے، قدم مصطفیٰ اوپر ہے. گویا یہ پتا چلا کہ مصطفیٰ کے قدم تمام کائنات کا تاج بن گیا، تمام کائنات کا تاج بن گیا ہے. اللہ یہ میرے مصطفیٰ کے قدم ہے جو لامکان پہنچی رب سے ملنے کے لیے. قرآن پاک میں ایک ذکر اور فرمایا، اسرا، سیر کے لیے. ایک ہوتا ہے سفر کے لیے، ایک ہوتا ہے سفر کرنا، ایک ہوتا ہے سیر کرنا. دونوں میں بہت فرق ہے. ہم کو یہاں سے بمبئی جانا ہے سیر کرنے کے لیے، نہیں سفر کرنے کے لیے. تو پھر آدمی ذہن میں ایک ہی چیز کہتا ہے کہ ہم کو کسی طرح پہنچنا ہے. پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام پریشانیوں کو برداشت کر کے بس منزل مقصود تک کسی طرح پہنچ جائے. ایک ہوتا ہے سیر کرنا. سیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے نا تو پہلے جلگاؤں کا اچھی طرح سے نظارہ کریں گے. جلگاؤں میں ٹرین میں بیٹھیں گے تو اس کے آگے جو اسٹیشن ہے اس کا اچھے سے نظارہ کریں گے. اب مصطفیٰ سفر کے لیے گئے کہ سیر کے لیے گئے؟ سفر کے لیے گئے کہ سیر کے لیے؟ سفر کے لیے جاتے تو پھر سفر ہوتا، جاتے اور آ جاتے. کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا بس رب نے دیا، ان کو لے یعنی ان کے معاملات کو لے کر واپس آ گئے. تاکہ سرکار سفر کے لیے نہیں گئے تھے، سیر کے لیے گئے. مثال کے طور پر آپ جلگاؤں کے ہر چیز کو نہیں جانتے، آپ گئے جلگاؤں سیر کے لیے، اور جب واپس آئے تو کوئی جانکار موجود تھا، جلگاؤں کا تھا. کہ آپ جلگاؤں سیر کے لیے آئے تھے، یہ بتاؤ آپ نے فلاں چیز دیکھی ہے؟ کہا وہ تو نہیں دیکھا. تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ کا آنے کا سیر کرنے کا؟ میرے ساتھ چلو سیر میں کراؤں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا، جلگاؤں کا نظارہ کرواؤں گا. تو پھر سوچنے والا کہ جس کو سب چیز معلوم ہو وہی نہ نظارہ کروا سکتا ہے. سیر کروانے والا رب ہے، سیر کرنے والے مصطفیٰ ہے. رب وہ ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جس کو تمام کائنات کا مالک بنا کر بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضوں و اختیار میں. اب سیر کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، کروانے والی ذات پروردگار کی ہے. اور پروردگار تو ایسا نہیں ہے کہ جلگاؤں میں کوئی آدمی جلگاؤں کا رہنے والا ہو، اگر ایک کونا نہ جانتا ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے، مگر رب جس نے کائنات کو بنایا اگر کسی چیز کو نہ جانتا ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر اللہ کو معراج کروایا رب نے، سیر کروایا رب نے مصطفیٰ کو. جب واپس آئے تو اب واپس آنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا دیکھ کر آیا. تو سرکار کو بھی پوچھا کیا کیا دیکھ کر آئے. تو سرکار نے فرمایا یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا. اب مسجد اقصی سے پہلے آسمان، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. اب اگر سفر کیا جائے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اگر تیز رفتار گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 1 مہینے کی مسافت پر وہ مسجد اقصی تک پہنچے گا. وہاں سے اگر پہلے آسمان کا سفر کیا جائے تو 500 برس کا راستہ ہے، وہاں سے دوسرے آسمان 500 برس کا. فرماتے
دفعہ گئے اور آئے. علماء کرام فرماتے زنجیر ہلتی رہی, در بولتا رہا, لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا, آئے گئے جو محمد سر عرش بار بار, سدرا میں جبرائیل کا پر بولتا رہا, سدرا میں جبرائیل کا پر بولتا رہا. اب سرکار گئے تھے تو جانے کا عالم یہ تھا, آپ نے وضو بنایا, وضو بنا کے بستر سے اٹھے, وضو بنایا, دروازے کی کنڈی لگائی, تو جب واپس آئے تو کنڈی کی جو زنجیر تھی وہ ہل بھی رہی تھی, جو وضو کا پانی تھا وہ بہہ رہا تھا, اور بستر جو تھا وہ گرم ہی تھا. اب ایسا کوئی مانے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عقل والے کیسے مانیں گے؟ اب اگر میں کہا ایک پیالہ دودھ ہے اور اس میں نے ایک پیالہ ہے میرے پاس, اور اس میں 1 من دودھ ڈال دیا, تو آپ کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا, پیالے میں 100 گرام دودھ آنا تو مشکل ہے. آپ 1 من دودھ ڈال دیا اور اس کے اندر آ گیا, کہا یہی تو عقل نہیں مانتی کہ 5 کلومیٹر کو ایک کوزے میں غریب نواز نے بھر دیا, 5 کلومیٹر کے انا ساگر کو غریب نواز نے کوزے میں بھر دیا. جو عقل نہیں مانتی وہی تو نبی کر کے معجزہ بتا دیا کرتا ہے. اور جس کو نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا, ایک نہیں ماننے کی ہر دھرمی ہوتی, نہیں ماننا ہے. ایک اللہ کے ولی تھی, اللہ کے ولی, سب مانتے تھے اس کو اللہ کے ولی, مگر جو ان کی محترمہ تھی وہ نہیں مانتی. اب محترمہ کا میں مانتا ہی نہیں کہ تو اللہ کا ولی ہے. تو ایک دن فجر کے بعد وہ اللہ کا ولی آسمان میں سیر کرنے لگا, یہ جھاڑو لگا رہی تھی آنگن میں, اچانک اس کی نظر پڑی اور دیکھا کہ کوئی آسمان میں سیر کر رہا ہے. یہ جب آیا دیکھ لیا کہ اس کی بیوی دیکھ چکی ہے, پھر وہ دوسرے طرف سے اندر آیا. آنے کے بعد کہا کہ بیوی محترمہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں؟ ولی تو میں نے دیکھا جو آج ہوا میں پرواز کر رہا تھا, ہوا میں گھوم رہا تھا. تم نے دیکھا؟ کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا کہ محترمہ وہ تو میں ہی تھا. کہا تو تھا, اسی لیے تھوڑا ٹیڑھے ہوئے. نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے, اور ماننے والا پھر یہ نہیں سوچتا بس جانے والی ذات مصطفیٰ کی تھی, لے جانے والا پروردگار تھا. جانے کیسے لے گیا وہ رب جانے اور رب کا محبوب جانے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ, جس مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ جنت ہے میں نے مان لیا, جس مصطفیٰ نے کہہ دیا جہنم ہے میں نے مان لیا, جس مصطفیٰ نے جینے کا ڈھنگ بتایا, جس مصطفیٰ نے چلنے کا طریقہ بتایا, جس مصطفیٰ نے ہم کو رب تک ملایا, وہ مصطفیٰ کہے تو پھر کون سی بعید کی بات ہے. اس لیے ہم نے کہا مصطفیٰ نے کہہ دیا میں نے سیر کیا. تو واپس آئے تو پوچھنے والوں نے کہا, اب ایک آدمی مکہ شریف میں اس کا کام تھا فتنہ پھیلانا, نام تو ابو الحکم تھا, لیکن میرے سرکار نے ابو جہل کہہ دیا. قیامت تک دنیا اپنے نام کو بھول گیا, ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گیا. اب ابو جہل کے نام سے تو اس کا کام کیا تھا کہ روزانہ ٹچ کرنا, روزانہ پوچھنا آج بتائیے آج آپ نے کیا کیا. سرکار کو روزانہ آ کے پریشان کرنا کہ بتائیے آپ نے کیا کیا. تو میرے سرکار نے فرمایا کہ آج میں جسم اقدس کے ساتھ لامکہ گیا اور لامکہ سے واپس آیا, بس اتنا سننا تھا. پھر تو وہ نکلا سب سے بڑا جھوٹ, یہ نکلا تو ملا کون؟ عاشق مصطفیٰ, نام عبداللہ ابو بکر ابن قحافہ. اللہ جب ملے کہا کہ تو جس کو مصطفیٰ کہتا ہے, تو جس کو نبی کہتا ہے, تو جس کو دوست کہتا ہے, تو جس کو یار کہتا ہے, وہ جان تو کون سی بات کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات لامکہ گیا بھی اور آیا بھی. کہا کہ اگر میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو حق کہہ رہے ہیں. اللہ یہ ابھی میرے سرکار کی زبان سے نہ سنا تھا, سنا تھا ابو جہل کی زبان سے, لیکن کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اب تک نام تھا عبداللہ, اب تک نام تھا ابو بکر, میرے سرکار نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرما دیا کہ آج سے اس نبی حضرت ابو بکر سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے جس نے مصطفیٰ کو بغیر دیکھے بغیر جانے مصطفیٰ پر سے تصدیق کیا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب جانے کے بعد مثال کے طور پر کچھ حاجی لوگ آئے, کچھ عمرہ کرنے والے آئے, لوگ پوچھتے بتاؤ طائف کے میدان دیکھا کہ نہیں, یہ دیکھا کہ نہیں, بتا دوں سرکار کا گنبد کیسا ہے, بتا تو صفا اور مروہ کی پہاڑی کیسی ہے. دیکھنے والے جب واپس آتے ہیں تو پھر پوچھنے والے اس سے پوچھتے ہیں. اب میرے سرکار نے پوچھا, میرے سرکار سے غلاموں نے پوچھا آقا آپ جنت میں گئے, یہاں سے وہاں گئے, پہلے آسمان سے بتائیے نا نظارہ کیسا تھا, وہاں سے وہاں تک گئے نظارہ کیسا تھا. اب غلام پوچھ رہے ہیں, آقا بتا رہے ہیں, غلام پوچھ رہے ہیں, آقا بتا رہے ہیں. اللہ پر میں کہا اگر سفر کے لیے جاتے تو پھر جنت کا نظارہ کیا تو کیا کیا, کیسے دیکھا پتہ نہ چلتا. سرکار سیر کر کے بتا رہے ہیں مسجد اقصی کا عالم یہ ہے کہ فلاں ستون فلاں جگہ موجود ہے, پہلے آسمان کا عالم یہ ہے, دوسرے آسمان کا یہ عالم ہے. میرے سرکار نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. اے میرے غلاموں صرف یہ چیز رہی, اپنے رب کو بھی اپنی
اب غلام پوچھنا شروع کر دیا آقا جب رب کو دیکھا ہے تو بتا دیا جائے کہ پروردگار کیسا ہے. اب میرے سرکار فرماتے میرے غلام اگر کوئی چیز ہو تو مثال دے دیا جائے, کوئی بات ہو تو بتا دی جائے, کوئی اگر اس کی طرح ہو تو بتا دیا جائے. میں بتاؤں تو بتاؤں کیسے, مگر سن لو من رانی فقط رأى الحق, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے پروردگار کو دیکھ لیا, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اللہ اللہ یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے اپنے آنکھوں سے رب کا مشاہدہ کیا, جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا مشاہدہ کیا. تو وہ معراج کی رات تھی, معراج یعنی رب سے ملاقات کی رات ہے, اور یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. حضرات محترم, ہم معراج کی رات یعنی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. یہ ان کی ہے کہ ہم سرکار کے سچے پکے غلام ہیں, سرکار کے سچے, بس کوشش یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پر سرکار دو عالم اپنی غلامی میں ہمیں قبول کروا لے. کوئی پہچاننے والا نہیں ہے آپ کو, ہم کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. ہم کو اگر پہچانا جائے گا تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر پہچانا جائے گا. آج سے 5 سال پہلے مفتی سلمان اظہری کو کوئی نہیں پہچانتا تھا, ہم خود نہیں جانتے تھے, کوئی بڑے بڑے علماء نہیں جانتے تھے. آج بڑے بڑے علماء و مشائخ دعائیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی گھر کی بات بتا رہے ہیں, صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز خضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کرو. موت تو ایک دن آنی ہے, مگر وہ موت آئے جو عشق مصطفیٰ میں میرے سرکار قبول کر لے, میرے سرکار قبول کر لے, بس وہ موت سب سے اچھی ہے. ورنہ زندگی کا ایک دن پانی ہے, یہ زندگی آج ہے. ہم جس موت سے ڈرتے ہیں نا وہ موت تو کسی نہ کسی وقت آئے گی, کسی نہ کسی بہانے سے آئے گی. مگر اگر عشق مصطفیٰ میں جان نکل جائے تو پھر حالت یہ ہو کہ ہم لوگ بعد میں جس جنت کا نظارہ پہلے ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے لوگوں, ہم آج کی رات خاص کر کے علماء کرام, بالخصوص اس وقت مفتی سلمان اظہری کے لیے جو پورے علماء کرام مشائخ کرام دعائیں کر رہے ہیں, ہم بھی دعائیں کرنے کی کوشش کریں. اس لیے نہیں کہ ہمارے خاندان کا ہے, اس لیے نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہے, ہمارا رشتہ دار ہے جان پہچان کوئی نہیں, مگر کیا ہے عاشق مصطفیٰ ہے. اور ہم اسی لیے پہچانے جاتے ہیں کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا ہم ان کے قدموں کو اپنے سروں پر رکھا کریں گے. ہمارے خاندان کا اعلیٰ حضرت نہیں ہے, مگر اگر سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ جلا جائے تو اعلیٰ حضرت میں جلا جائے. ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں پہچان دیتے, مگر کب پہچانے جب انہوں نے کہہ دیا غالبی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھ سلام, تب سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے. اسی لوگوں, جب تک تمہارے علماء ہمارے علماء اگر بول رہے ہیں تو سمجھو ہمارے اولاد بہترین پیدا ہو رہا ہے. جس دن ان کی زبان خاموش میں ہمارے گھر سے گونگے اور بہرے پیدا ہو. اسی لیے لوگوں اپنے علماء اور مشائخ کے لیے عزت دیا کرو, اپنے علماء کرام کو عزت دینے کی کوشش کرو. اپنے ائمہ, اپنے امام, اپنے مدرس, اپنے جو آپ کے گھر میں فاتحہ کرنے کے آتے ہیں اس کی بھی عزت کیا کرو کہ وہ اس قابل ہوا ہے کہ تیرے گھر میں فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے, ورنہ تیری حیثیت نہیں کہ تو اپنے گھر کا فاتحہ بھی پڑھ سکتا. آج تو ہمارا حال یہ ہے, کچھ لوگوں کا حال یہ ہے, میں اگر یہ سب باتیں بولوں تو پھر اچھوں کو پریشانی ہو جائے گی. میں کہنا نہیں چاہتا, صرف یہ کہوں کہ لوگوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل سے بغض کو نکالو. یہ سب سے بڑا چیز ہے کہ ہمارے دل میں بغض اور کینہ لے کے بیٹھے ہوئے, یہ چیز سے پاک کرو. آج کی رات ہے, اور آج کی رات جو دعائیں کرتا ہے اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو اس رات کو روزے کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شب معراج کی شب میں یعنی دن میں روزہ رکھتا ہے, میرے سرکار نے فرمایا 60 مہینہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا جو اس دن روزہ رکھتا ہے, رات میں قیام اللیل کرتا ہے, اللہ 100 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. رات کتنی بہترین رات ہے, روزہ رکھنے کی کوشش کرو, اپنے علماء اپنے والدین کی بھی دعائیں کرنے کی کوشش کرو. آج ہمارے نوجوان رزق کے لیے پریشان ہیں, حالات دن سے دن بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, مگر کوشش یہ کرے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنائے گا. بہت سے چیز دیکھا, بہت سے فرعون آئے, شداد آئے, حامان آیا, نہ جانے کتنے آئے, اللہ نے سب کو صفحے ہستی سے مٹا دیا. جانتے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے بہت بڑی مہم چلی ہے, مگر میں نے تو صرف یہی کہتا ہوں اور جب کر رہے جنگ بدر میں 313 سے تو مٹا نہ سکے, آپ تو 33 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, کیا مٹاؤ. اسلام کسی انسانیت کا نام نہیں ہے, اسلام تو خوشبو کا نام ہے. یہ تو جدھر سے جائے گی وہ پھیلتا ہوا جائے گا, اور شاید
ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان کا سب سے پہلے تو اپنے مسجد میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ باہر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، باہر پوسٹر لگا ہوا ہے، کس لیے پوسٹر لگا کہ ہمارے ہاتھ سے بابری مسجد چلی گئی۔ نہ ہو احساس جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا، حالات بدلنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ اب مسجد غازی تمہارے لیے تلوار لے کر نہیں نکلے گا، تم کو اپنے ایمان کو مضبوط خود سے کرنا ہے۔ آج ہمارے سامنے سے بابری مسجد نکلی ہے، کل دوسری مسجد کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ گیا نواسی مسجد کا آپ نے سنا ہوگا، بھی سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، لکھا بھی ہوا، وہ چل رہا ہے۔ کل اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، کل یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کہہ دیں۔ تو اسی لیے اپنے مسجد میں جا کر 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب تک نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں کہ یہ جب سے مسجد بنی ہے تب سے مسلمان مسجد کو چھوڑا نہیں ہے، یہ ان کی بنی ہوئی مسجد ہے، یہ ان کی اپنی مسجد ہے، تب وہ دور بھاگے گا۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ جمعہ کے نماز 2 رکعت کسی سے ادا کر لیے، پھر سوچے کہ ہم بہت بڑا کام کر لیے، تو پھر ہم صحیح طور پر ہم آنے میں نہیں رکھتے کہ واقعی میں ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، آج ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک پوسٹ شیئر کر دیے، ہم سوچ رہے کہ مصطفیٰ کے غلام ہو گئے۔ ارے سب ایسے کر کے اگر مصطفیٰ کی غلامی مل جاتی تو پھر لوگ جنگلوں میں جا کر عبادت نہیں کیا کرتے، لوگ جا کر مصطفیٰ کے دیوانے میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں نہیں لگاتے۔ لبیک کا مطلب کیا آپ نے کبھی سمجھا؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاجی حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے وہ جاتے ہیں، لبیک لبیک کی صدائیں پکارتے ہیں، یہ پروردگار میں حاضر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب لبیک یا رسول اللہ کا مولا ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیا، تیرے محبوب کی خاطر میں حاضر ہو چکا ہوں، تیرے محبوب کے ناموس کے خاطر میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اسی لیے لوگوں اپنے ایمان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تم کمزور نہیں ہو، تم نڈر نہیں ہو، تم ڈرپوک نہیں ہو، تم اللہ نے تم کو مضبوط پیدا کیا کیونکہ تم کو مسلمان پیدا کیا۔ اور مسلمان کا ایک بچہ جہاں رہتا ہے وہ شیر ببر ہوا کرتا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ پہچاننے کی ضرورت تھی، میں ہے کیا، میرے اندر ہے کیا۔ لوگ پہلے چلتے تھے اس کے اندر کون تاکہ تلوار لے کر چلتے تھے، بڑے بڑے بارود لے کر چلتے تھے، بس ایمان کی طاقت تھی، اور یہ ایمان کی طاقت سے اللہ نے اس کو ہر جگہ پر مقام رہنے کا۔ خالد بن ولید ایک انسان ہی تو تھا، ایک انسان ہی ہے، صحابی رسول ہے، مگر اللہ کو 50,000 کے مقابلے میں کمی بڑھا ڈالتی ہے۔ حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا گیا، آخری خواہش پوچھی گئی، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا، بس یہ کہا کہ بس ایک مرتبہ میرا چہرہ مدینے کی طرف کر دو، میں سرکار کو سلام پیش کر دوں۔ حضرت خبیب کو پھانسی پر سر کرتے دار پر لٹکا جا رہا مکہ شریف میں، حضرت خبیب وہاں سے سلام پکارتے ہیں، میرے مصطفیٰ مدینے میں مسجد نبوی میں جواب دیتے ہیں، عرض کرتے وعلیکم السلام یا خبیب، تم پر بھی سلامتی ہو یا خبیب۔ صحابہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یا سرکار خبیب کو تو کافروں نے پکڑ لیا ہے، تختے دار پر لٹکایا جا رہا ہے، آپ وعلیکم السلام عرض کرتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ کوئی نہیں دیکھتا، میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب سرکار باحیات تھے تو مدینے میں بیٹھ کر مکے کا نظارہ کرتے تھے، اور آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی سرکار روضے اقدس میں ہے تو دنیا کا نظارہ کیا کرتے ہیں۔ تم یہاں سے پکارو تو صحیح، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماحت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان عطا کی ہے۔ لوگوں اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے علماء کا ادب کرو، اپنے والدین سے دعائیں لینے کی کوشش کرو کہ جو راتیں ہم کو میسر ہوتی ہے، شب معراج، شب برات، شب قدر، ان راتوں میں کم سے کم گناہوں کی مغفرت خود کی اور اپنے تمام لوگوں کے گناہوں کے لیے اور تمام لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ہمارے لیے دعا کرے، ہم آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی 40 مومن ایک جگہ دعا کرتا ہے اس میں سے ایک اللہ کا مقرب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اللہ کا مقرب ہو جن کے صدقے سے اللہ دعا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے